ہاں بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں، میں اب آپ کو سنا رہی تھی اناجی شہزادی، اور جناب ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ وہ جو بچہ تھا جو فضل صاحب کو ملا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، اور وہ اس کا ایک چھوٹا بھائی، ہاں وہ قرآن کے حافظ بھی تھے، لوگوں کو قرآن کے میننگز بھی سکھاتے تھے، ویسے بھی پڑھنا سکھاتے تھے۔ پر ہوا یہ کہ ان کے چچا کے انتقال کے بعد اب کیا ہوا کہ ان کے چچا جو تھے نا، وہ پورے ملک کے جیسے کنگ ہوتا ہے نا، اس طرح تھے، یوں سمجھے آپ۔ ہاں، تو جب ان کا انتقال ہو گیا، اب ساری ذمہ داری ان دونوں پر آ گئی۔ رسپانسبلٹی، یعنی کہ اب ان کو سب کی ٹیک کیئر کرنی تھی، سارے ملک کے بارے میں دیکھنا تھا، اپنی رعایا کے بارے میں۔ تو اب ان دونوں کو یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ کوئی اپنی رعایا کے بارے میں، یعنی جو ان کے ملک کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کوئی ناانصافی کر دیں۔ تو اس بات اور جو ہے پھر وہ اپنے ملک میں چاہتے تھے کہ مدینے کا نظام نافذ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، پاکستان میں رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے نا، پاکستان میں کہاں سے آ گئے؟ اچھا، عبداللہ، ہاں یہ تو ہم نے، یہ کراچی میں رہتے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں، بلکہ یہ جو عبداللہ ہے نا، یہ ایک امیجنری سی سٹوری ہے، تو اس میں یہ لوگ جو سٹوری سنا رہی ہے نا، وہ کراچی میں رہتی تھی، اور یہ جو عبداللہ ہے یہ ایک سمجھیے کہ ایک امیجنری سی جگہ پہ رہتے تھے ان کے، کیونکہ جو ہے وہ تو بہرحال پھر یہ ہوا کہ وہ چاہتے تھے کہ مدینہ کا نفاذ جو ہے نظام ہے وہ نافذ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے نا، تو انہوں نے بہت اچھا ایک نظام بنایا تھا، کیونکہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جہاں پہ کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں ہوتی تھی، تو سسٹم ہوتا ہے، ہاں لاز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اب ان کو یہ بھی چاہتے تھے کہ یہ سیرت پر چلیں، سنت پہ چلیں، اور ایسی جو ہے کوئی سسٹم بنائیں جس سے سب کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ ہو۔ تو پھر کیا ہوا، فاطمہ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا اب ہمیں کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے۔ اب فضل صاحب نے کہا کہ اچھا تم میرے ساتھ گھر چلو، وہاں آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ تو عبداللہ جو ہے وہ فوراً مان گیا، اور پھر جناب چھوٹی بھائی ہادی کو کیا ہو گیا اس کا؟ ہاں میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی۔ تو دونوں جو ہیں مل کر پھر فضل صاحب کے گھر پر گئے، یعنی چھوٹی کہ بھائی ہادی بھی آیا تھا؟ نہیں، ابھی چھوٹا بھائی اس میں ہادی نہیں ہے، ابھی صرف عبداللہ یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا، جب فضل صاحب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دعا پڑھی گھر میں داخل ہونے کی۔ کسی کو یاد ہے یہ دعا؟ عبداللہ آپ کو یاد ہے؟ شاباش۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی بہتری کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے، اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہم نکلے، اور اپنے رب ہی پر توکل کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے جو یہ پڑھ لیتا ہے دعا، پھر اس گھر میں شیطان نہیں اس کا گزار، اور سب کو بھی، جی سب کو شاباش فاطمہ۔ ایک یا دو پڑھے وہ شیطان، گھر کے جتنے لوگ ہیں جب گھر میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، بکرا بھی پڑھنا پڑا، تو پھر جو ہے وہ گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، نہیں تو پھر شیطان آ جاتا ہے۔ بہرحال پھر عبداللہ جب گھر میں داخل ہوا تو حیران ہو گیا، اتنا صاف ستھرا، اتنا نیٹ ان کا گھر۔ اور فضل صاحب نے، ہاں لیکن عبداللہ کو تو نہیں پتا تھا نا، فضل صاحب کو نہیں پتا تھا۔ پھر فضل صاحب نے کھانا لگایا، دونوں نے مل کر کھایا، اور کھانے کے اختتام پر شکر ادا کیا۔ عبداللہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی رہتا ہے؟ تو فضل صاحب نے بولا کہ نہیں۔ اچھا فاطمہ، یہ مجھے بتائیے کہ کھانے کے بعد کس کا تھینک یو کرنا چاہیے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا جناب، پھر کیا، عبداللہ بہت حیران ہوا، اور یہ بالکل جیسے ہمارا اپنا عبداللہ حیران ہو کے کہانی سن رہا ہے، اسی طرح عبداللہ بھی حیران ہوا۔ تو پھر گھر کا کام، کھانا وغیرہ اس نے پوچھا آپ اکیلے کرتے ہیں؟ فضل صاحب بولے میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، سیکرٹ میرا، تم اس کو اللہ کی رحمت بھی بول سکتے ہو، استغفار کی برکت بھی، پر میں نہیں جانتا کہ میرا کام کھانا سب کون کر جاتا ہے۔ میں تو بس اللہ پر توکل کر کے صبح حلال روزی کمانے چلا جاتا ہوں، واپس آتا ہوں تو بالکل ایسا گھر ملتا ہے جیسے آپ تم نے دیکھا۔ عبداللہ بڑا حیران ہوا، اس کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا۔ جو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ کے لیے جیتے ہیں مرتے ہیں، ان کے معاملات پھر عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، ہاں جو اللہ کے لیے جان دیتے ہیں وہ شہید کہلاتے ہیں، شاباش۔ اور ان کی زندگیاں بھی جو ہے نا پھر میریکل سے بھر جاتی ہیں، معجزوں سے۔
بہرحال جو ہے صاحب پھر بکرا پڑتی ہے ہمارے پاس آئے. عبداللہ نے کھانا کھانے کے بعد فضل صاحب سے واپسی کی اجازت مانگی اور کل دوبارہ ملنے کی خواہش ظاہر کی، جس پہ فضل صاحب خوشی خوشی فوراً راضی ہو گئے. جاتے جاتے فضل صاحب نے کہا عبداللہ بیٹا آج تہجد ضرور پڑھنا اور اللہ سے خوب رو رو کر دعا کرنا. مجھے شاباش، مجھے یقین ہے کہ تمہاری ساری مشکلات دور ہو جائیں گی. عبداللہ نے چلتے چلتے میزبان فضل صاحب کے لیے دعا کی. جب ہم کہیں سے آتے نا کسی دعوت سے تو ہمیں وہاں دعا کرنی چاہیے میزبان کے لیے کہ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اے اللہ ان کے لیے ان چیزوں میں برکت عطا فرما جو تو نے ان کو دی اور انہیں معاف فرما، ان پر رحم فرما. تو انگلش میں آپ کو بتا دیتا ہوں، رحم فرمانا جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کسی پہ، ان کو معاف کر دینا یعنی ان کو فورگیو کر دینا، ان کو برکت دینا یعنی ان کے پاس جو نعمتیں ہیں اس میں اور مزید ان کو اس میں بلیسنگس دینا. ٹھیک ہے، چلیں پھر آج اس کو یہاں پہ روکتے ہیں، باقی پھر بعد میں ہے نا. چلیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.